جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور اب بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں. افطار ہے کراچی اور اس کے مضافات میں وہ ہو چکی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ حنیف رائد صاحب موجود ہیں جو کہ سیلیبریٹی گیسٹ ہیں ہمارے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، اور اب چونکہ یہ اختتامی لمحات ہیں ہماری افطار نشریات کے، تو میں ان سے میسج بھی لینا چاہوں گا، پیغام لینا چاہوں گا، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا کہتے ہیں وہ ہماری اس ٹرانسمیشن اور رمضان کے حوالے سے. جی، سب سے پہلے تو رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. رمضان تو دیکھیے، ایک سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ رمضان بھی ہمیں دیکھنا نصیب کیا، اور اس رمضان کو بھی اللہ پاک نے وہ رونقیں، وہ برکتیں ہمارے نصیب میں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ کسی کو میں نصیحت کروں، لیکن بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم بہت سارے اچھے بھلے کے فلاحی کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور ہمارا دل خود بخود چینج بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ اس میں بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ ماحول کی ہیں. تو اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف رمضان میں ہی ایسا کریں، وہ تو پورے سال کے لیے ہے نا. پورے سال تو تربیت کا مہینہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، تربیت ہوتی ہے اس میں. ایک مہینے کی تربیت 11 مہینے آگے بھی رہنی چاہیے. بالکل، آگے 11 مہینے بھی رہنی چاہیے، اور ہمیشہ اسی طرح کرنا چاہیے. نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور پیشہ ور فقیروں کو اوبلائج نہیں کرنا چاہیے. نہیں کریں کسی صورت نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی کار پہ آ کے دستک دے، پھر آپ سے آپ کے بچوں کا واسطہ اچھا، میں بھی یہی سوچتا تھا. کیا مجبور ہو جاتا ہے؟ نہیں، اچھا، اللہ کے واسطے جب کوئی مانگ رہا ہوتا ہے نا، دیکھیں وہ بات بالکل درست ہے آپ کی، کہ سمجھ نہیں آتا، ہمارا دل پسیج جاتا ہے اللہ کا نام سن کے، اور اچھی بات ہے. چلے آپ اس کو 100-200 نہیں، 20-50 روپے تو سر. لیکن دیکھیے، ایک میری بات سنیں، آپ کی بھی نالج میں ہوگا، آپ کے آبزرویشن میں بھی ہوگا، لوگ آتے ہیں باقاعدہ نا. میں 10-10 15-15 سال سے ایک ہی کچھ فقیروں کو مسلسل ماں دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی تیرے حالات کبھی صحیح نہیں ہوتے. ہاں، مطلب وہ عادی ہے. ایک آدمی ہوتا ہے نا جس کا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار کسی مجبوری کی. اچھا، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میرے حالات خراب ہو جائیں گے. ہاں، وہ اچھے حالات اس کے. اور رات کو 2:30 3 بجے جب میں ڈیفینس کے سگنل سے جا رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ بزرگوار ہیں جن کا پیشہ یہی ہے. یار رات کو 3 بجے آپ کون سا کام کر رہے ہیں؟ بیلچا لے کے کھڑے ہو گئے آپ. اوور ٹائم لگا رہے ہیں. ہاں، اوور ٹائم لگا رہے ہیں نا. تو وہ یہ پیشہ ور ہیں. پہلے میں بھی سوچتا تھا کہ یار ہمارا تو کام ہے دینا، اللہ قبول کرے، وہ ایک الگ چیز ہے. اسٹریٹجی بدل دی میں نے. اب تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. وہ بھی آپ کو پہچان گیا ہوں کہ یہ وہی آدمی جو نہیں دیتا اس کے پاس جا کے ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا، اور چونکہ آپ کا رات میں لیٹ نائٹ آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ الگ سے ہی اسے کہا لو بھائی آگے. مجھے بتا دیں آپ کہ رات کے 2 بجے 1:30 بجے آپ کوئی کتاب بیچ رہے ہیں، کوئی چیزیں بیچ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی مزدوری نہیں ہوئی نا، یہ تو آپ گداگری کر رہے ہیں. اور وہ فکس لوگ ہیں جو مسلسل نظر آتے ہیں. فکس وہ ڈیفینس کے سگنل پہ جب واپس آ رہا ہوتا ہوں نا میں، اس وقت دن میں وہ کچھ فقیر نہیں ہیں، فکس ہیں. میں ان کو 10-10 سال سے دیکھ رہا ہوں. تو ان کو نہیں دیں، تھوڑی سی محنت کریں، چپ چاپ ڈھونڈیں کہ کون ڈیزرونگ ہے، اس کو دیں. چہرے بتا دیتے ہیں بلند اقبال صاحب، شکلیں بتا دیتی ہیں، شکلیں بتا دیتے، پتہ چل جاتا ہے اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کے گھر کا ماحول. خاموشی سے آپ کسی بہانے سے مدد کر دیں. ضروری تھوڑی آپ خیرات بول کے دیں. کیوں دے رہے ہیں ایسا؟ آپ دوسرے کسی بہانے سے کر دیں. کوئی اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کوئی جاب دلوا دیں. وہ بزنس کر رہا ہے تو اس سے کچھ چیز خامخواہ خرید کے آگے مفت بانٹ دیں. مچھلی کھلانے سے بہتر یہ مچھلی پکڑنا سکھا دیں. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے. ٹھیک، مچھیروں والی طبیعت لگی مجھے آپ کی. شکار کرنے سے کہتے ہیں، شکار کھلانے سے بہتر ہی ہے. ہاں، اچھا اچھا اچھا، صحیح. باقی کیا کہیں گے ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ ٹرانسمیشن تو آپ کی بہت اچھی ہے. تھینک یو. اور دیکھیے، میں موسٹلی افطار ٹرانسمیشن میں اوائڈ کر دیتا ہوں، معذرت کر لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریکارڈنگ وغیرہ میں، دوسرے کاموں میں رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں. پھر رمضان میں تو سبھی جاگ رہے ہوتے ہیں، دوست احباب فیملی سب جاگ رہی ہوتی ہیں. سحری کے بعد سوتے ہیں، اس کے بعد دل نہیں چاہتا پھر اٹھنے کا 1:30-2 بجے سے پہلے. جب افطار ٹرانسمیشن میں جانا ہوتا ہے تو بھائی 11-12 بجے سے اٹھ کے اور تیاری کرنی پڑتی، دوسرے کام اور نپٹانے ہیں. پھر اس کے بعد گاڑی آ جائے گی پک کرنے، پھر وہاں اسٹوڈیو پہنچ جانا ہے.
تو یہ بہت مشکل کام ہے. آپ روز کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں منع کر دیتا ہوں. لیکن آپ کی ٹرانسمیشن کی جب مجھے انویٹیشن آئی تو میں نے اس کو منع نہیں کیا. نوازش نہیں, کوئی نوازش نہیں. آپ نے اتنا اچھا انوائرمنٹ دیا مجھے, اتنا اچھا ماحول, اتنے اچھے لوگوں سے, اتنے اچھے نعت خوانوں سے ملوایا, ان کی نعتیں سنی, مزہ آیا. تو اب یہ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے, اب مجھے بیٹھنا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ میرے ساتھ, ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ہم سب کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ, اس لیے کہ یہ ہماری افطار نشریات کیونکہ اکثر میسج جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب آپ جا سکتے ہیں. نہیں, یہ میسج ہم نے افطار کے حوالے سے لیا ہے, لیکن ابھی ہمارا ایک گیم شو بھی ہوتا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. مسکراتا رمضان چیلنج, اس میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اس چیلنج میں, اور اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں. لیکن ہم ناظرین سے اس افطار نشریات کے اختتام پر یہاں اجازت بھی لینا چاہیں گے, اور ساتھ ساتھ فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں ان سے, شکیل مدنی صاحب بھی ہیں, لیکن شکیل مدنی صاحب کلام پیش کر چکے ہیں آج. اچھا, افطار ٹرانسمیشن وائنڈ اپ ہے, لیکن ابھی گیم شو باقی ہے. کچھ دیر میں مسکراتا رمضان چیلنج کے ساتھ ہاں وہ گیم دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے. بالکل بالکل. جی فائدہ کامران, آپ کلام پیش کیجیے, اس کے بعد ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کر کے نازا ہوا آپ دست قدرت, کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. اور میرے دامن طلب کو ہے یونی کے در سے نسبت, کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ فائدہ کامران آپ کے. ناظرین اسی کے ساتھ ہماری یہ جو افطار نشریات ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتے. کچھ ہی دیر میں مسکراتا رمضان چیلنج کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.